بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے کہ وہ ہمیں دوست کا لقب دیتے ہیں. حالانکہ ہم کتنے ناپاک اور کتنے گناہگار اور کس چیز کے بنے ہوئے، اور ہمارے اندر پیٹ میں خون گند بہا ہوا اور مرنے کے بعد بدبودار ہونے والے ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ساتھ دوستی کا نام لے کر ہماری بہت حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ہمارے وہم و گمان، خواب و خیال سے بھی یہ بات بالا تر ہے کہ ہم ان کے دوست میں آ سکتے ہیں. ان کی مہربانی ہے اور ان کی دوستی کی شرط یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. تقوی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مولانا لوگوں کے لیے ہے، یہ مولانا حضرات کے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے یا بزرگوں کے لیے تقوی. نہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی صرف گناہوں سے بچنے کا نام ہے. تقوی کے اندر کہیں تعداد نہیں کہ اتنے نفل پڑھیں گے تو تقوی آئے گا. تقوی میں کہیں یہ بات نہیں کہ جناب اتنی ریاضتیں، مجاہدیں، مشقتیں کریں گے تو پھر جنگلوں میں جا کے عبادتیں کریں گے پھر تقوی آئے گا. نہیں، تقوی نام ہے صرف گناہوں سے بچنے کا. تو گناہوں سے جو بچتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دوست بنتا ہے. تو اللہ کا پیغام دوستی ہے، اور یہ ماہ رمضان میں بہت آسان طریقے سے ہو سکتی ہے کہ بندہ روزے سے ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، ماحول فراہم ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دوستی کا پیغام دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے دوستی کر لو اور نیکوں کے ساتھ ہو رہو. دوستی کا طریقہ بھی بتا دیا. دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ یعنی اللہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو آؤ جاؤ، ایک ماحول بناؤ تو اللہ پاک مل جائیں گے. تقوی اختیار کرو. دوسری جگہ فرمایا وَلِبَاسُهُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، انسان کا اوڑھنا بچھونا تقوی ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا ہونا چاہیے. دوسری جگہ فرمایا وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ہمارا، توشہ ہمارا تقوی ہے. تقوی ہے، تقوی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ کسی اللہ والوں کا کام ہے یا کسی بزرگوں کا کام ہے یا مدرسے والوں کا کام ہے یا مولویوں کا کام ہے. نہیں، تقوی ہر بندے کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے ایمان والا ہو وہ تقوی کے بغیر ہو وہ تو ایسا ہی ہے جیسے بغیر لباس کے ہے. اس لیے ہمیں تو لباس ہی تقوی کا دیا گیا ہے. اگر ہم نے اس مبارک مہینے میں یہ تقوی اور یہ لباس اوڑا نہیں اور اختیار نہیں کیا تو اس سے بہتر کائنات میں کوئی مہینہ نہیں، اس سے بہتر کائنات میں کوئی موقع نہیں. یہی موقع ہے گناہ سے بچنے کا، یہی موقع ہے کہ ہم تقوی کے لباس کو اچھی طرح اوڑھیں اور پہنیں اور دن رات گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچنے کو بھی تقوی کہتے ہیں. یاد رکھیے تقوی بہت ضروری چیز ہے. نفل نہیں پڑھ جاتے نہ پڑھیں، تھوڑے پڑھ جاتے ہیں تھوڑے پڑھ لیں. اس نفلوں کے مطالبے نہیں ہیں قرآن و حدیث میں، گناہ سے بچنے کے مطالبے ہیں. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ سے بچ کر اللہ کا تعلق، اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے گناہگاروں کو اس تقوی کی بنیاد پر دوستی کا لقب دے رہے ہیں. تو اس لیے بھائیو دوستو، مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ صبح ہو یا دوپہر ہو یا شام ہو، روزے سے ہو یا نہ ہو، رات ہو یا دن ہو، گناہوں سے بچنا ہے. سب ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.